وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرسل الذين لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ دے کر بھیجا. دنیا میں انسانوں کی تعداد آج اربوں میں ہے. ارب ہار 7 ارب سے زیادہ. ہر آدمی صبح اٹھ کر رات کے سونے تک اپنے آپ کو چند اعمال میں مشغول کرتا ہے. وہ اس کا کھانا پینا ہے, وہ اس کا کمائی کرنا ہے, وہ اس کا اوڑھنا بچھونا, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا, وقت گزارنا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ان میں سے کسی کام میں نہ ہو. ممکن ہے کہ کمائی والے کام اس میں کچھ لوگ کم ہوں, ورنہ کھانا پینا تو ضرورت ہے, سونا جاگنا تو ضرورت ہے, لوگوں کے ساتھ رہنا تو ضرورت ہے. تو ہر آدمی اس میں ہے, لیکن ہر آدمی کا کھانا پینا اپنے انداز کا ہے, ہر آدمی کا سونا جاگنا اپنے انداز کا ہے, ہر آدمی کا معاشرت معاملات کرنا لوگوں سے وہ اپنے انداز کا ہے, جس میں وہ راحت محسوس کرتا ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی ترتیب زندگی لے کر آ گئے کہ اس کے بعد اب لوگوں کو چننے کی, انتخاب کرنے کی حاجت ضرورت نہیں رہی. اگر جگہ نہ ہو پیچھے تو یہاں کمرے میں جگہ ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, اس طرف آ جائیں, اور کم از کم اس طرح راستہ تھوڑا سا چھوڑ دیں کہ جو آنے والے ہیں وہ اس راستے کو بار بار کہنا نہ پڑے, تو اس راستے سے ہوتے ہوئے یہاں اندر آ جائیں. جی یہاں تشریف لے آئیے اندر, آپ ان کو تو یہاں لے آنا. کوئی جب کسی طریقے کا انتخاب کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یا تو اس کو پسند ہے بہت, آئیے اندر آئیے, یہاں جی یہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے. یا تو اسے پسند ہے بہت, یا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ راستہ آسان ہے, اس طرح کرنا چاہیے. وہ یہ کہتے کہ راستہ آسان تو نہیں ہے, مشکل تو بہت ہے, لیکن کیا کروں, رواج برادری کا یہی ہے.
کوئی ایسا نہیں ہے جو کھانا کھائے بغیر زندہ ہو، کچھ نہ کچھ تو کھاتا ہے اور کبھی نہ کبھی تو کھاتا ہے۔ اب دنیا میں ہر آدمی اس کا انتخاب کر رہا کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی کامل مکمل زندگی لے کر آ گئے کہ اب اس میں مجھے اپنی خواہش کو نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، مجھے برادری کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا ہماری برادری میں کھانے کا رواج کیا ہے، مجھے یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ کس وقت کھاؤں۔ یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، دکھا دیا۔ میں نے شاید پہلے بھی تذکرہ کیا ہوں، آج سے کئی سال پہلے، یقیناً 20 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو، ہالینڈ کی ملکہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے یہ جملے لکھے کہ میں ہالینڈ میں مسلمانوں کے بڑھنے سے اور اسلام کے پھیلنے سے اس لیے ڈرتی ہوں، اسلام ٹاکس آف انٹائرٹی، اسلام بات کرتا ہے کل زندگی کی، کل زندگی، سونا کیسے، جاگنا کیسے، کمانا کیسے، کھانا کیسے، بیوی بچوں کے ساتھ، ہم جس ماحول بقول ہم جس ماحول میں اس میں ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ملک کا قانون ہے اس کی پابندی کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام بات کرتا ہے پوری زندگی کی بدلنے کی، پوری زندگی کو اللہ کے حکم پر لانے کی، پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کی۔ اس لیے میں ڈرتی ہوں کہ یہ سب پابندیوں والا زمانہ ہوگا۔ اس کا ڈرنا تو سمجھ میں آتا ہے، میرا آپ کا ڈرنا سمجھ میں آتا ہے، میرا آپ کا اس سے جاہل رہ جانا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاگے، کیسے سوئے، کیسے کھایا، کب کھایا، کیوں، کیا کھایا، کیا نہیں کھایا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے نہ ہوں، اور جانتے ہوں تو اس کو کرتے نہ ہوں۔ بوڑھے ہیں، بیمار، اور دوا پلانے کے لیے لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، تو خادموں نے اٹھا کر اس طرح بٹھایا، میں نہیں مجھے نیچے اتارو۔ کہ حضرت آپ سیدھے ہو گئے، بس دوا کھا سکتے ہیں، نہیں مجھے نیچے اتارو۔ بڑی مشکل سے، جیسے بوڑھے آدمی کے لیے اتارا گیا، نیچے بٹھایا گیا کہ اب دوا پلاؤ، دوا پلا دیا، پھر کہا اوپر لٹا دو، پھر ساتھی نے اوپر لٹا دیا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت وہیں یہ زحمت آپ نے کی، ہمارے لیے تو زحمت نہیں، ہماری تو خوش قسمتی ہے، سعادت ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، مگر آپ تو تکلیف میں ہیں۔ فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی کسی چیز کے اوپر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا ہے۔ ایک بیمار آدمی کو یہ سوچنا نہیں پڑ رہا کہ میں کیسے دوا کھاؤں گا، اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کون ہے یہ بزرگ؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کے بڑے، ایسی تو بڑے نہیں بنے نا۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ تنگی ہے، تنگی ہے، دل، ارے ایسے ہی کرنا، بڑی مشکل ہوگی، بڑی مشقت ہوگی، یہ بھی کھا لو، جی چاہ رہا ہے، چھوڑیں گے طبیعت پر بوجھ ہوگا، فلاں چیز بڑی اچھی ہے، دیکھو اس کا بنانے والا بے نمازی ہے، ہاں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، وہ بے نمازی ہے، اور پتہ نہیں جب وہ یہ کھانا بنا رہے تو پاکی بھی ہوتی ہے اس کی کہ نہیں ہوتی، کہ نہیں، کھانا بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ یہ کسی نے بتایا کہ آج کل اکثر یہ جو وہ ہیں بڑے بڑے ایسے، کیا کہتے ہیں ان کو، ارے جہاں مرغی اور یہ سب کچھ بنا کر ملتا ہے، جو خصوصاً جو برانڈ جن کے بڑے بڑے نام ہیں، کہ اکثر لوگ وہ آج کل جو ہے وہ عیسائیوں کو رکھ رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے، کم پیسے میں ملازم مل جاتا، ہم شوق سے جا کر آرڈر دیتے ہیں،
شوق سے مہنگا کھانا خریدتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے زبان کا چٹخارا پورا کر رہے ہیں. کیوں؟ کچھ دن اگر باہر نہ کھائیں تو کہتے ہیں بہت دن ہو گیا باہر کا کھائے، بہت دن ہو گیا فلاں چیز کھائے. دل جو ہے اب باہر کی چیز مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ابھی ہم نے آیات تلاوت کی، جب یہ آیات نازل ہوئیں، فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں، اس کو ہدایت دیں. ہاں اس طرح فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جب اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی کو ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، ہے نا جی، کھول دیتے ہیں. پھر اس کو اسلام کی چیزوں میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں لے کر آئے اور انہوں نے دنیا میں کو بتایا. کسی نے پوچھ لیا، بلکہ بعض روایات میں، اکثر روایات میں تو کسی آدمی نے پوچھا، آدمی کا نام نہیں دیا، کسی آدمی نے پوچھا. اور بعض میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جب اللہ پاک سینے کو کھولتے ہیں تو اس میں ایک نور داخل کر دیتے ہیں. ہمارے قلوب یہاں تو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، گندگیاں. غیبت میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، چٹپٹی باتیں ہیں، فلانے کی غیبت اس نے ایک سنائی، میں نے دو اور اس میں لگائی، اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی تیسرا اس کے متعلق کچھ اور بات کرے. مزہ آ رہا ہے غیبت. گند گند، یہ دل میں بھری ہوئی گند ہے. اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اتنی بڑی گند ہے. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، ہم کیا ہیں، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. بعض تو تکبر کرتے ہیں نا، تکبر میں اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے اور باقی سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. لیکن جو تکبر نہیں کرتا اس کے دل میں شیطان گندگی کی وجہ سے پھونکتا ہے. کیا پھونکتا ہے؟ نہیں چھوٹے ہیں دوسرے لوگ، حقیر نہیں، چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، نیک ہیں، پر تم بھی بہت نیک ہو. ہاں تم بھی کسی سے کم نہیں ہو. فلانا نماز پڑھتے تم بھی تو پڑھتے ہو، اور فلانا جو روزہ رکھتے تم بھی تو رکھتے ہو. خود پسندی، اس کا نام علماء نے فرمایا عجب. عجب جی میں آیا اور آدمی آسمان سے نیچے گر پڑا. اسی لیے کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا، یہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ عجب ہے. عجب، اور میں نے شاید نقل بھی کیا ہے، حضرت مولانا سلیم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بنگلہ دیش کے سفر پر گئے. چٹگان میں ہاٹ ہزاری کا مدرسہ تھا. اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ وہاں صرف دورے میں 3000 طالب علم، آخری درجے میں 3000 طالب علم. حضرت بھی مدرسہ دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے. لوگوں نے کہا، مدرسے والوں نے کہا طلبا سے بات کرنا، کہ بھائی سب سے نہیں کروں گا، ایسا کرو مسجد میں صرف ان کو جمع کر لو، دورے والوں کو. بات کی تفصیل، اس میں فرمایا کہ دیکھو میری تم کو نصیحت ہے، جب یہاں سے دورہ ہے، آخری سال ہے، فارغ ہو جاؤ تو فارغ ہونے کے بعد کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لینا. اور 3 باتیں کی جس میں سے ایک مجھ سے ذہول ہو گیا، رہ گئی، یاد نہیں، 2 یاد ہے. فرمایا
تم اپنی زندگی میں سخاوت کر رہے ہوگے، یہ بھی خرچ، یہ بھی خرچ، یہ بھی خرچ، لیکن در حقیقت تم سخاوت نہیں، اسراف کر رہے ہوگے۔ اسراف اور سخاوت کے درمیان ایک بڑی باریک سی لکیر ہے، تمہارا شیخ تمہیں بتائے گا کہ یہ اسراف ہے، سخاوت ہے۔ اور یہ یاد اس پر آیا تھا۔ دوسری بات فرمائی کہ تم تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنا بڑا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے، لیکن تم کہو گے میں تو لوگوں سے مستغنی رہنا چاہتا ہوں، میں زیادہ لوگوں سے گھلتا ملتا نہیں ہوں، استغنا، لوگ نہ سمجھیں کہ میں کسی کے پاس زیادہ جاتا ہوں، میں کسی سے مانگنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ استغنا کر رہے ہو، حالانکہ تم تکبر میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اور فرمایا شیخ بتائے گا۔ یہ بات تو ادھر سے نکل آئی، دل گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس میں اللہ کے نور کی جگہ گنجائش چھوڑی کہاں ہے؟ اللہ پاک ہیں، ان کی تجلی پاک ہے، ان کا نور پاک ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی سے بیعت ہوتے ہیں تو آپ کو ذکر بھی بتاتا ہے، ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان کو دور کرو۔ کیوں کہ جب یہ رذائل، یہ گندگیاں اس دل سے نکلیں گی، تخلیہ عن الرذائل، رذائل سے خالی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فضائل آئیں گے، پھر نیک چیزیں اندر آئیں گی، اچھی چیزیں اندر آئیں گی۔ تو بات یہ کرتا کہ اربوں انسان ہیں، ان میں سے اللہ نے بعض لوگوں کے سینوں کو کھول دیا، ان کو اللہ نے نور عطا فرما دیا۔ تو کسی آدمی نے پوچھ لیا یہ بات، اور پھر جب یہ کہا کہ نور داخل کر دیتے ہیں تو اس سے ہدایت ملتی ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، تو پوچھا کہ اللہ کے رسول پتہ کیسے چلے گا؟ ہے نا، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں نا، میرے اندر گندگی بھری ہوئی ہے اور میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ نہیں نہیں میرے اندر بھی نور ہے، دیکھو نا میں مسلمان ہوں، دیکھو نا میں نے کلمہ پڑھا، دیکھو نا میں نماز پڑھتا ہوں۔ شیطان یہی تو چیزیں ڈالتا ہے کہ اپنے آپ کو، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ قصہ سناتے تھے کہ کسی نے ذرا سی تعریف کر دی، کسی نے ہاتھ چوم لیا، کہتے ہو ہم تو بہت بڑے ہو گئے، دیکھو لوگ اب ہمارے ہاتھ چومنے لگے۔ ارے بھائی ہمارے اندر کا حال تو ہم خود جانتے ہیں۔ اور قصہ سناتے تھے کہ ایک نائی تھا، اس کو کسی نے آ کر بتایا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی۔ تو یہ سنتے ہی رونے لگا، لوگ آ گئے، لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے بھائی ابھی پتہ چلا ہے ابھی کہ میری بیوی تو بیوہ ہو گئی۔ تو سمجھدار آدمی نے اس سے کہا بھائی جب تو زندہ ہے تو تیری بیوی تیری زندگی میں کیسے بیوہ ہو سکتی ہے؟ تو نائی کہتا ہے بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن جس نے بتایا نا بڑا سچا آدمی ہے۔ ہم اندر کی گندگی کو جانتے ہیں، چار آدمی واہ واہ کر دیں تو شیطان دل میں بھوکتا ہے تم بڑا آدمی ہو گیا۔ ابے تمہارے اندر کو تم سے زیادہ کون جانتا بھائی؟ میرے اندر کیا ہے اس کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ لیکن شیطان پھونک پھونک کر، شیطان دل میں ڈال ڈال کر ڈال۔ اسی لیے جب رات میں بات کر رہا تھا یہاں ساتھیوں سے، اور ساتھیوں نے پوچھا کہ بھائی وہ ہم ایک طریقہ، ایک مشق اپنے مریدوں کو کراتے ہیں کہ کیسے جو ہے نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ تو ایک ساتھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں سارے سبق ایک ساتھ بتا دیں، ہم خود کرتے رہیں گے۔ چلو ہم نے روکنا کیا ہے، تو سارے سبق ایک ساتھ بتا دیے، مگر میں نے کہا دیکھو یہ مشق آپ کو گھر پہ کرنی ہے، اور گھر پہ بھی رات کو تنہائی میں کرنی ہے۔ کیوں؟ جب مسجد میں کرو گے لوگ کہیں گے او ہو یہ تو بڑا آدمی ہے، مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتا ہے اتنی لمبی ماشاءاللہ، اور سب سے آخر میں جاتا ہے، تو لوگ چمگوئی آپس میں کریں گے اور تمہارا حال برا ہونے لگے گا، آہستہ 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 تمہارے دل کے اندر عجب پکڑا لے گا۔ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ سے سنا، اعتکاف کا زمانہ تھا،
اعتکاف والوں میں بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، جو شخص مشار الیہ ہو جائے، مشار الیہ جس کی طرف اشارے ہوتے ہیں، جو شخص مشار الیہ ہو جائے وہ تو بس پھنس گیا۔ اور پھر اس کی تشریح کی، کہنے لگے دنیا میں اگر وہ بڑا آدمی بن گیا، ایسا بڑا آدمی کہ لوگ اس کی طرف اشارے کرتے ہوں کہ دیکھو دیکھو یہ فلانا جا رہا ہے، بڑا آدمی ہے، بہت بہت بڑا مال والا ہے، اب یہ پھنس گیا، اس کے پاس ڈاکو بھی آئیں گے، اس کے پاس چور بھی آئیں گے، اس کے پاس انکم ٹیکس والے بھی آئیں گے، اس کی تو زندگی مصیبت میں آ گئی، مشارلہ ہو گیا اس کو اشارہ۔ اور کہا جو دین کی وجہ سے مشارلہ ہو جائے، دین کی وجہ سے اس کی طرف اشارے ہونے لگیں، تو سمجھو اب لوگ بولیں گے بہت بڑا آدمی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا، اور شیطان اس کے دل میں ڈالے گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ تو وہ نور جس سے ہدایت، جو ہدایت کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں تاکہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اس کو اسلام کی چیزیں پسند آنے لگیں، اس کو اسلام کی ہر چیز پر محبت اور فریفت اور اپنی جان لٹانے کا جی چاہنے لگے، تو 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 پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول علامت کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو 3 علامت بتائی۔ پہلی علامت بتائی، اس کی زندگی سے جھلکے گا، نظر آئے گا، الانابت الی دار الخلود، یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ایک اللہ نے بنایا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بڑھ جائے گی، یعنی جنت کی طرف، الانابت الی دار الخلود۔ اگر دیکھنا چاہو کہ میرے دل میں بھی اللہ نے نور ڈال دیا، میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا کہ نہیں کھل گیا، تو یہ دیکھ لو کہ میری زندگی میں آپ توجہ دار الخلود کی طرف، جنت کی طرف کتنی ہے۔ یہ کام کرنے سے، فلانا کام، یہ کام کریں گے نقد فائدہ ہوگا، ابھی ابھی فائدہ ہو جائے گا اس کا، اور یہ کام اگر کریں گے تو اس کا تو فائدہ جنت میں جا کر ملے گا۔ ارے چھوڑو بھائی، جنت کس نے ابھی دیکھی ہے، ابھی تو موت سے پہلے توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے ابھی جو نور تمہارے دل میں داخل کیا، یہ تم نے اسے ضائع کر دیا، یہ تم نے اس پر زنگ ڈال دیا۔ اے کاش یہاں ہو جائے نور کی بارش، کیا ہے وہ شعر؟ اے کاش یہاں ہو جائے ذرا نور کی بارش، ایمان کے شیشے پہ بڑی گرد جمی ہے، ایمان کے شیشے پہ بڑی گرد جمی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ تلاش کیا جائے کہ میں جنت کی طرف، جنت کی زندگی کی طرف، اور جنت کی چیزوں کی طرف، اور جنت کے وعدوں کی طرف میں کتنا لپکتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، میں بھی یہاں بیٹھ کر کے آپ بڑوں کی بات نقل کرتا ہوں، فرمانے لگے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے اس گلشن کو، اور جہاں جہاں انہوں نے باغ کے پودے لگائے ہیں، اور خصوصاً حضرت کی عثمانیہ مسجد والی مجلس کو اللہ پاک اور پھولے پھلائے اور اس کو سرسبز و شاداب کرے، اور ان سب کا ثواب اللہ پاک ان کو ان کی قبر میں نصیب فرما دے، اور وہ وہیں سے ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا اثر اجر دیکھنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ جب جنت میں ملاقات ہو تو حضرت ہم سب سے بہت خوش ہو رہے ہوں، تو نے میرا گھر آباد کیا تھا، تم نے میرا لگایا ہوا باغ آباد کیا تھا، تم نے میرے لگائے ہوئے پودے کو سینچا تھا۔ آمین بول دو۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں کوئی آدمی آیا، تو جب وہ گھر میں آدمی آیا تو وہ گھر تو چھوٹا ہی تھا، مگر اس کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، حضرت یہ آپ کا گھر کیسا ہے، اس میں تو کچھ چیز ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس میں کوئی دری کوئی چیز بچھاتا ہے آدمی کہ مہمان آئے گا تو یہاں بٹھائیں گے،
ہاں اور چیزیں ہوتی استعمال کی ہزاروں. کہا کہ حضرت آپ کے گھر میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو فرمانے لگے کہ ہاں ہمارا ایک اور گھر ہے, ہم اچھی اچھی چیزیں وہاں بھیج دیتے ہیں. الانابۃ الی دار الخلود. ہمارا ایک اور گھر ہے, ہم اچھی اچھی چیزیں وہاں بھیج دیتے ہیں. اسی لیے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو ہم اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو جب میں خرچ کرنے کے لیے کہوں تو بہترین مال خرچ کرنا. اور اسے کہا کہ اونٹ لے آؤ کوئی سا, تاکہ ندی پہ رہنے والوں کو دے دیا جائے, وہاں غریب لوگ رہتے ہیں. ہاں تو وہ اونٹ لے کے آیا. کہنے لگے, حضرت نے کہا کہ تم نے خیانت کی تھا, یہ تو سب سے اچھا والا اونٹ نہیں ہے, میں جانتا ہوں کون سب سے اچھا والا ہے. اور پھر اس کو سمجھایا کہ میری ضرورت کا دن, اس نے کہا کہ میں نے سوچا وہ ضرورت کی چیز ہے, سب سے اچھا اونٹ ہے, رہے گا. کہ فرمایا میری ضرورت کا دن آج نہیں ہے, میری ضرورت کا دن وہ ہوگا. الانابۃ الی دار الخلود. تو جب اس نے کہا کہ جب کہا کہ میں میرا ایک دوسرا گھر بھی ہے تو ہم چیزیں وہاں بھیج دیتے ہیں, تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت کچھ تو ہو یہاں, ٹھیک ہے وہاں بھی بھیجیں, ہمیں بھی تو ایسے ہی کوئی کہتے نا, ارے بھائی دنیا دیکھتی ہی نہیں ہو, ارے بھائی یہ دنیا کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہمارے رشتے دار لوگ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں, ارے تم تو دین کے ہی ہو کے رہ گئے. حضرت ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے بھی کہا کہ حضرت کچھ تو ہو اس گھر کے اندر, وہاں بھی بھیجیں لیکن یہاں کچھ تو رکھیں. تو کہنے لگا اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے اس گھر کا مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا. اللہ اکبر. اس گھر کا مالک کون ہے؟ اللہ. وہ کسی کو اس دنیا میں چھوڑے گا کیا؟ بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ابھی نکل رہا تھا تو زبان پہ یہ جاری ہوگا کہ یار جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. یہاں تک پہنچا تو یہ ریاض صاحب کھڑے اپنا موبائل میں, میں نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, انہوں نے دبایا تو وہی چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہی لگا دو آج, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تماشا عورت ہے, کھڑے ہوتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں, واہ 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 واہ, بس کرا گے تماشا ختم. یہ تماشا نہیں ہے, یہ تو عبرت کی جگہ ہے. یہاں تو آنے والا پتہ نہیں کیا کیا تھا, وہ تو جو اشعار اس میں پڑھ رہے تھے بس. الانابۃ الی دار الخلود. یہ پہلی نشانی بتائی گئی ہے کہ آدمی کی توجہ جنت کی طرف ہو جاتی ہے. اور دوسری نشانی التجافی التجافی من دار الغرور. آدمی کا رخ ہٹ جاتا ہے کہاں سے؟ دار الغرور. دار الغرور کیا ہے؟ دار الغرور یہ دھوکے کا گھر دنیا. التجافی عن دار الغرور. دار الغرور سے آدمی کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے, اس سے اس کا رخ مڑ جاتا ہے. اب وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا. آپ کو دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا؟ جو چیز سامنے آتی ہے اس کو برتتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, دنیا کی چیزوں پر لپکتا نہیں ہے. جب بہت سمجھاؤ نا کہ بھائی دیکھو یہ بوتل ہے, اس میں علماء فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر پیشاب ہے, پیشاب. کہتے نہیں میں نے خود دیکھا ہے, اس کے اوپر ایک پرچی لگی ہوئی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے سرکہ. سرکہ تو جائز ہے. کہتے بھائی جب دیکھنے والے بتا رہے ہیں کہ اس کو بند کرنے سے پہلے اس کے اندر پیشاب بھرا گیا ہے, کہتے نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے, اس کے اوپر ایک ٹھپا لگا ہوا ہے حلال. یہ جو دھوکے کا گھر ہے, اس کی چاٹ, اس کے مزے سب دھوکا ہے. کئی مرتبہ یہ حدیث آپ کے سامنے نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ آئیں گے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر, پہاڑوں جیسے اعمال لے کر,
اور ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیونکہ جب پہاڑوں جیسے اعمال ہیں اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو انہوں نے بہت سوچ کر ایک بات یہ نکالی، اللہ کے رسول کیا وہ نمازی ہوں گے؟ یعنی یہ خیال ہوا کہ شاید نماز نہ پڑھتے ہوں، کیونکہ سب سے اہم چیز ہے، بہت سارے دینی کام کیے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اس لیے جہنم میں بھیج دیا گیا۔ اللہ کے رسول وہ نمازی ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم اس کا، نمازی بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، مگر جب دنیا سامنے آتی تھی تو یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام اس میں کود پڑتے تھے۔ ہے اب آپ پیسوں کے حلال حرام پر مت جانا، ہاں پیسوں کے حلال حرام تو بہت کم لوگ اس میں آزمائے جاتے ہیں اس میں بھی، حرام کمائی میں بھی آزمائے جاتے ہیں۔ بھائی دنیا میں ہر وقت حلال حرام ہمارے سامنے ہے، ہر وقت حلال حرام سے۔ علماء فرما رہے ہیں تو کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے، تصویر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا، کسی نے کھڑے ہو کے تصویر بنانا شروع کر دی، حضرت نے کہا اس کو روکو، اور اپنا مائک ہمیں دے دیا۔ تو ہم نے مائک کو ہم نے کہا کہ بھائی یہ ایسا نہیں کریں، تصویر نہ بنائیں، ہمارے حضرت اسے مناسب نہیں سمجھتے۔ حضرت نے میرے ہاتھ سے یہ لے لیا، اب مناسب کی کیا بات ہے؟ اب حضرت خود فرما رہے ہیں، اور تقریباً مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں، مناسب کی کیا بات ہے؟ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اب بتاؤ وہ حرام ہماری جیبوں میں کتنا ہے بھائی؟ اور حرام کی چاٹ کیسی لگی ہوئی ہے؟ کسی سے کہہ دو کہ بھائی ایسا نہ کرو تو کہتے پتہ نہیں کس زمانے کے آدمی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا خیال چلا جاتا ہے کہ اچھا جی وہ تو ان لوگوں کو متعلق بات ہو رہی ہے جو رشوت لیتے ہیں، ان لوگوں کو متعلق بات ہو رہی ہے جن کا بڑا کاروبار ہے اور حرام کماتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب دنیا ان کے سامنے آتی تو وہ حلال حرام دیکھے بغیر اس میں کود پڑتے تھے، تو ان کے بڑے بڑے اعمال ہونے کے باوجود ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ دار الغرور، اس سے اپنے ہے نا دار الغرور بھائی، کل تک جو لوگ ساتھ تھے آج وہ نہیں ہیں تو کیا ہو گیا؟ دنیا چل رہی ہے ویسے، دھوکے کا گھر ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں رخصت ہو جاتا ہوں، پیچھے کاروبار زندگی چلتا رہتا ہے۔ دھوکے کا گھر ہے۔ آدمی سمجھتا ہے فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ یہاں ایک بات آج کے حوالے سے عرض کر دوں، اس جمعے کو جب وہاں مسجد میں بات کرنی تھی، بہت خطرناک بول اس وقت بولے جا رہے ہیں، بہت خطرناک۔ ہم یہ حلال حرام مسجد میں بیٹھے اور مسجد میں بیٹھ کر کے کیا بات ہو رہی ہے؟ ارے فلانا حکومت جو تھی نا اس نے بیڑا غرق کر دیا، پیٹرول تو دن بدن مہنگا تھا۔ دوسرا کہتا نہیں فلانا نے، آج کی حکومت نے کیا ہے۔ اچھا اچھا، اور پھر نام بھی لیتے ہیں۔ یہ غیبت مسجد میں بیٹھ کر ہوتی ہے، اور صرف غیبت ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ ایمان کیا ہے ہمارا؟ ایمان یہ ہے دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ دنیا کو توڑنے پھوڑنے کا ارادہ کون کرے گا؟ اللہ۔ نہ بنانے میں کسی کو شریک کیا مدد مانگی، نہ توڑنے پھوڑنے میں کسی کو شریک کریں گے مدد مانگیں گی، صرف یا اسرافیل انفخ الصاعق، بس اسرافیل سور پھونک دو، ادھر سور پھونکا جائے گا اور ادھر دنیا تباہ ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب اس وقت بھی اللہ شروع میں اور آخر میں بھی اللہ، درمیان میں یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ شاید اللہ اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گیا ہے، شاید اب جو ہے نا اللہ نے یہ کام کسی اور کے سپرد کر دیا، نواز شریف کے سپرد کر دیا ہے کہ تم قیمتوں کو بڑھاؤ، قیمتوں کو کم کرو، حالات کم کرو، حالات اچھے کرو۔ عمران خان کے سپرد کر دیا کہ تم حالات کو اچھا کرو، برا کرو، اور یہ کر نہیں رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور ہم ایسے بول میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کا ترجمہ یہ بنا
کہ اللہ پاک بنایا ہے توڑیں گے، درمیان میں اللہ پاک نہیں کر رہے، وہ تو لوگ کر رہے ہیں، وہ IMF کر رہا ہے، وہ امریکہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی حیثیت ہے کوئی؟ مکڑی کے جالے، مکڑی کے جالے۔ تو اللہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اللہ اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ میری اللہ سے لڑائی ہے۔ لسٹ دیکھی میں نے، 22 بینک ہیں، 22 جو پاکستانی ہیں، 6 بینک ہیں جو غیر ملکی یہاں کام کر رہے ہیں، 5 بینک یہاں پرائیویٹ ہیں، اور 5 بینک مائکرو فائنانسنگ بینکنگ کرتے ہیں۔ سب ملا جلا کر 39 اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور یہ جو سود تم نے لین دین کی تھی، اب اگر اس میں کچھ باقی بھی ہے لینے کا یا دینے کا، وذروا چھوڑ دو اس کو، وذروا چھوڑ دو اس کو، کس کو؟ ما بقی من الربا، ربا میں سے جو باقی بچا تھا چھوڑ دو اس کو۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا تم سے اعلان جنگ ہے۔ ہم نے کتنے محاذ کھولے اللہ سے لڑائی کے لیے؟ کیا بتایا ہم نے؟ 39 محاذ ہم نے کھولے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے شروع نہیں کی، روتے ہیں 75 سال ہو گئے، ملک صحیح نہیں ہو رہا، 75 سال ہو گئے، حالات ایسے ہیں، 75 سال ہو گئے۔ ارے 75 سال سے تم نے اللہ سے جنگ کر رکھی ہے، اللہ سے جنگ میں کوئی جیت سکتا ہے؟ تم امریکہ سے ڈرتے ہو، اس سے جنگ نہیں کر سکتے، تم انڈیا سے ڈرتے ہو، اس سے جنگ نہیں کر سکتے، تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو۔ جو بات میں عرض کرتا ایمان نہیں ہے۔ میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، حدیث میں نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ جی روایت یوں ہوگی یوں ہوگی، شاید اس میں یوں ہے۔ ہاں یہ بھی بڑا چکر چلا ہوا، اللہ معاف فرمائے، بہت برا چکر ہے۔ اس لیے دوستو بات کی طرف، لیکن چونکہ یہ یاد آ گیا، حلال حرام دیکھے بغیر کودے پڑ رہے ہیں۔ اس کو کھانا چاہیے نہیں کھاتے، کھائے چلے جا رہے ہیں، اس کو پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، پہننے چلے جا رہے ہیں، اس طرح کی زندگی اختیار کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اختیار کر چکے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے اپنی محبت ہے اس کے اوپر، اپنا دل آیا اس زندگی پر۔ دھوکے کی زندگی ہے دوستو۔ ابھی آنکھ بند ہو گئی تو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا کیا ہے تمہارے پاس، کتنا بینک بیلنس ہے، گھر کیسا تھا، کھانا پینا کیسا تھا، 4 وقت کی روٹی کی ملتی تھی، 5 وقت کی ملتی تھی، کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ ایمان کا حال سناؤ، کیا اعمال لے کر کے آئے ہمارے پاس۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اوپر ریجھے نہیں آتی، دنیا ایک طرف کرے، اس کا نام ہے زہد۔ اور زہد کی لوگوں نے بہت تعریف کی ہے، تعریف سے مراد زہد کے معنی بہت لوگوں نے بتائے۔ جو ایک آسان تعریف ہے زہد کی، جو سمجھ میں بھی آتی ہے اور جو ہم لوگوں کے لیے بہت کافی ہے، وہ یہ کہ زہد ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اس پر اعتماد ہو جو تو نے اللہ کے پاس بھیج دیا۔ آسان ہو گیا۔ زہد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ کے ہم تو زاہد ہیں بھائی، دنیا کو ترک کیا ہے، نہ۔ زہد کی آسان تعریف جس کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، زہد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس پر تجھے اعتماد کم ہو، اور جو تو نے اللہ کے پاس بھیج دیا ہے اس پر تجھے اعتماد زیادہ ہو۔ یہی ہوا نا حضرت ان کا قصہ حضرت ابو ذر کا، کہ جو میرے پاس رہ گیا اس پر مجھے وہ اعتماد نہیں، جو میں نے اللہ کے پاس بھیج دیا اس پر مجھے اعتماد ہے۔ تو دنیا کی زندگی تو ایسی ہے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں پانی کا بلبلا، کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ اگر کوئی آدمی دیکھے تالاب کے کنارے بیٹھ کر، کبھی بالٹی میں بھی بلبلے بن جاتے ہیں، دیکھے اس کو تو وہ ایسے تیر رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے بلبلا ہے، موٹا سا ہے، اس کے بڑا اندر ہوا ہے، یہ نہیں بڑا موٹا سا ہے، خوبصورت بھی ہے، چل رہا ہے، چلتے چلتے ٹک ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اب آپ تلاش کرو کہاں گیا، کہاں تھا؟ ایسی ہے پانی کا بلبلا ہے زندگی۔ ہم بڑے مزے میں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا منصوبہ بندیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پسنداز ہے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے جب بیمار ہوا آدمی، بیمار ہوا تو اس نے سوچا یہ تو بڑی بیماری ہے، لیکن پھر ایک دم سے خیال ہے کہ نہیں، بینک میں تو میرے 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو جتنا اپنے بینک میں پڑے ہوئے 10 لاکھ پر اعتماد ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس سے زیادہ اپنے رب کی رحمت پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہی سر سے سنی بات ہے۔ کہہ رہے ہیں ابا کے ساتھ چلا جا رہا ہے بچہ، چھوٹا بچہ ہے، تو محلے کا دوسرا لڑکا مل گیا، پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے آہستہ سے کہا کہ جوتے لینے جا رہا ہوں۔ تو محلے کا جو دوست تھا بچہ کہہ رہے ہیں جوتے لینے جا رہا ہے، پیسے ہیں تیرے پاس؟ تو بچہ کیا کہہ رہے ہیں پیسے کیوں، ابا جو ہیں۔ اب جب یہ دنیا والے تانے مارے تم کیسے زندگی گزارو، پیسے ہیں تیرے پاس؟ ارے ربا جو ہے، رب انتظام کرتا ہے۔ یہ اعتماد، یہ ایمان کی کیفیت۔ اور تیسری جو بات بتلائی، تیسری نشانی، الاستعداد للموت قبل ورود الموت، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا۔ شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے، ارے تیری داڑھی تو ابھی کالی ہے، بلکہ بعض لوگوں کی تو نکلی نہیں، ابھی نکلتی ہے اور روزانہ چھپا دیتے ہیں، ارے تیری تو داڑھی کالی ہے ابھی، تیرے سے سفید، زیادہ سفید داڑھی والے زندہ ہے۔ اور جو سفید داڑھی والے تھے نا، اس کو کہتے ہیں ارے تجھ سے زیادہ سفید ہو گئی جن کی داڑھی وہ بھی زندہ ہے۔ موت کی تیاری نہیں کر رہے تھے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری کا سب سے پہلا اور مستقل معاملہ توبہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں، دل سے توبہ، دل سے اس کو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ کل بھی تو میں نے توبہ کی تھی، میں نے طے کیا تھا کہ اب یہ نہیں کروں گا، لیکن پھر وہی موبائل ہاتھ میں آ گیا، پھر وہی واٹس ایپ آ رہے ہیں، اور پھر وہی، اے اللہ میری توبہ۔ اب اس وقت شیطان یہ احساس دلائے گا توبہ مت کرو، ابھی کل بھی تو کی تھی، تم اللہ میاں کیا کہیں گے، تم مذاق کر رہے ہو۔ نہیں نہیں، میرے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے جنہوں نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا، انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ میرے اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ بندے سے غلطی ہوگی معافی مانگے گا، غلطی ہوگی معافی مانگے گا، غلطی ہوگی معافی مانگے گا، اس سے غلطی ہوگی، یہ غلطی کرتے کرتے تھک جائے گا، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ یہ ہے وہ زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی موت کی تیاری میں سب سے پہلا کام توبہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ وہ مر گیا تو اس کے گناہ بھی مر گئے۔ ہم نے حضرت کو دیکھا گناہ مر گئے، حضرت نے فرمایا ہاں، وہ مرتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں توبہ کا ایسا معمول بناتا ہے کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے توبہ کی تھی اس نے، وہ بھی گیا، گناہ بھی گئے۔ اللہ پاک ہم سب عافیت کے ساتھ، عافیت بڑی ضروری چیز ہے، مار کر پٹائی کر کے نہیں۔ اللہ جب تجھے ہمیں عافیت کے ساتھ ہدایت دے سکتا ہے تو اللہ ہم آزمائش نہیں مانگتے، اللہ عافیت کے ساتھ ہدایت دے، عافیت کے ساتھ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے، اللہ آخرت بھی بھلی بنا دے۔ اللہ یہ جو لوگ جن کے پاس اختیار ہیں، ان کے پاس ملک کا اختیار ہے، میرے پاس اپنے گھر کا اختیار ہے، اور جو چھوٹا ہے اس کے گھر کا اختیار نہیں، اس کا اپنے اوپر اختیار ہے۔ اے اللہ ہمارے اختیار کو اے اللہ اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اللہ راضی ہو کر ہمیں اس طرح کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ربنا ظلمنا تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ
اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، ایمان میں، اعمال میں، ان کے فیض میں اے اللہ خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا مولوی یوسف شانی صاحب بھی بیمار ہیں بہت زیادہ، اے اللہ اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے سفارش کرتے ہیں، اللہ ان کے بھی اللہ شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، ان کے بھی ایمان اعمال میں اے اللہ ترقیات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ ان کا صحیح سچا جانشین بنا، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اے اللہ گناہ گار ہیں، اے اللہ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اے اللہ ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری ساری دعاؤں کو، ہماری ساری ضرورتوں کو، ہماری ساری حاجات کو اے اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم